الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز السامعين الكرام وخواتين ومستورات رمضان المبارک اور قرآن کریم کا خصوصی تعلق ہے اور اس پر کچھ روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ آج کے اس وقت اس مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تلاوت کے وقت کیفیت کیا ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تفصیل رکھنی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس قرآن کا ان حضرات پر کیا اثر ہوتا تھا اور کتنی گہری اور تاثیر چھوڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو سناؤں اللہ کے رسول، اور آپ ہی پر تو اتارا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ قرآن پاک اپنے علاوہ اور کسی سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے سیلاب جاری تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اس آیت میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرمائے تو تو بڑا ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مکے میں اپنے گھر سے باہر چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بآواز بلند کرتے تھے۔ اس وقت ان پر اتنی رقت طاری ہوتی تھی کہ ان کی ریش مبارک یعنی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور ان کے کفار ہمسائے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، چنانچہ اسی بنا پر ان کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہوتا یہ تھے کہ جب ان کی تلاوت ہوتی تھی اس قدر رقت طاری ہوتی تھی اور ایسی اس کی تاثیر ہوتی تھی کہ کفار مکہ کے بچے عورتیں آ کر کے سنتے تھے اور ان پر تاثر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ تکویر کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت بڑے جاہ و جلال کی تھی، اس کے علاوہ فزیکلی بھی آپ بڑے مضبوط تھے۔
لیکن جب یہ آیت پڑھی کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور کئی دن تک ایسی حالت رہی کہ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے آپ کے گھر۔ قرآن کا یہ اثر ہوتا تھا۔ ایک دن آپ کا کسی گھر کی طرف سے گزر ہوا اور وہ شخص نماز میں سورہ والطور پڑھ رہا تھا، 27ویں پارے کی مشہور سورت ہے والطور وکتاب مسطور۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب بے شک واقع ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جو سننے کی بات ہے سنیے، اس قدر تاثر ہوا کہ جب اپنے گھر آئے تو 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ دیکھنے آتے تھے اور حضرت کی بیماری کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کا عذاب اور آخرت کی فکر اس قدر دامنگیر ہوئی، وہاں کے جواب دہی کا احساس اتنا غالب ہوا کہ حضرت کی طبیعت متاثر ہوئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کلام پاک کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے۔ مسند دارمی میں بسند صحیح یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعات ایسے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحیح ابن ابی ملیکہ سے منقول ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو اپنے منہ اور چہرے پر رکھتے اور فرماتے کہ ھذا کتاب ربی، اور جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے اور زبان پر یہ جاری ہوتا تھا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ آپ تھوڑی غور یہ کرنے کی بات ہے کہ ابو جہل کے یہ صاحبزادے تھے۔ ابو جہل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے معروف و مشہور ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ ان کے صاحبزادے کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو پھر یہ حال ہوا۔ یہ بہرحال آیات رحمت زبان پر ہے تو دل سرور محض بن جاتا ہے، اور آیات عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جاتا ہے، کانوں کو اس درجہ متوجہ کر دے کہ گویا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، یہ سن رہا ہے۔ حضرت ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ابن عباس کو میں بتا دوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے جن کو ابن عباس کہا جاتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قریبی رشتہ داری تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں، اور ابو صالح کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ آپ کے پاس آئے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین خواب کی تعبیر کے لیے مشہور عالم ہے، محدث بھی ہے اور بہت بڑے زبردست عالم ہیں، اور خواب کی تعبیر میں حضرت اتھارٹی مانے جاتے ہیں، آج بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ محمد ابن سیرین جب نماز پڑھتے تھے تو بعد وقت ان کے رونے کی آواز میں سنتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا آپ سب جانتے ہیں، بخاری شریف مشہور ہے۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ ماہ رمضان میں روزانہ آپ 1 ختم قرآن کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کو نماز کی حالت میں شہد کی مکھی آپ کے قمیص مبارک میں گھس گئی۔ شاگردوں کا ساتھ شاگرد تھے، باغ آیا، باغ میں آپ تشریف لے گئے، نماز کی
نیت باندھ لی اور شہد کی مکھی آپ کے قمیص میں گھس گئی. شہد کی مکھی نے 16 یا 17 جگہ پر ڈنک مارا، 16 یا 17 جگہ پر ڈنک مارا، لیکن آپ مسلسل نماز میں مشغول رہے. کسی نے عرض کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس کی تکمیل سے پہلے نماز کو توڑ دوں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے ایک ایسی صورت چھیڑ دی تھی کہ میں اس میں محو ہو گیا، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا. شاگردوں نے دیکھا تو حضرت کی پیٹھ چھلنی ہو گئی تھی. ایک رات یہ آیت وامتاز اليوم ایھا المجرمون مشہور تعبیری ہے. جب انہوں نے یہ آیت پہنچی تو اس کو پڑھتے پڑھتے اسی آیت کو شروع کر دی. اس کا ترجمہ یہ تھا، او مجرموں، اے ظالموں، آج قیامت کا دن ہے، آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ، آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کلام پاک کو تلاوت کرنے کی دل سے اور صدق دل سے توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ قرآن آج بھی اثر لائے بغیر اور رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا. دیر ہو جائے گی، واقعات اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ کل سنا دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.